نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جی اللہ کے رسول، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ارشاد فرمایا، جی اللہ کے رسول، میں نے ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شرکت کی۔ فجر کی نماز کے لیے آ رہا تھا تو ایک مسلمان کا جنازہ راستے میں تیار تھا اور جنازے میں میں نے شرکت بھی کی ہے اور قبرستان تک بھی گیا ہوں۔ پھر پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آج کے دن صدقہ بھی دیا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جی اللہ کے رسول، میں آ رہا تھا، راستے میں ایک فقیر مجھے نظر آیا اور میرے پاس جو گنجائش اور استطاعت تھی اس میں سے میں نے صدقہ بھی کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے آج کے دن یہ 3 کام ہوگے اور جس نے آج ان 3 کاموں کو جمع کر لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کا فیصلہ لکھ دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کے وقت میں نہیں ہے، مغرب میں نہیں ہے، ظہر میں نہیں ہے، عصر میں نہیں ہے، فجر میں ہے۔ فجر میں تو فجر میں سوال ہے، ابھی ابھی صبح ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت مندی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ تینوں کام کر دیے، تینوں کام کر دیے۔ اللہ اکبر، کہ صدقہ بھی کر دیا اور اسی طرح سے جنازے میں بھی شریک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کے نصیبوں میں خیر کی باتیں لکھی ہوئی ہوا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان خیر کے کاموں کی توفیق بھی دیا کرتے۔ اس لیے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بس جنت اس آدمی کے لیے واجب ہو گئی جس نے آج کے دن ان 3 کاموں کو جمع کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما ہے، پوچھا گیا اللہ کے رسول، کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ جنت کے ہر دروازے سے جسے پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، میری امت کا ایک آدمی ہوگا ابوبکر صدیق، اسے جنت کا ہر دروازہ ہی بلائے گا اور ہر دروازے سے اس کے لیے صدا اور پکار آئے گی، اہلاً و سہلاً، یہاں سے آئیے، یہاں سے داخل ہو جائیے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب پر یہ باتیں اور یہ احادیث دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے۔ کئی آیات کے اندر اللہ پاک نے ان کی فضیلت کو ذکر فرمایا۔ ایک آیت یہ ہے جس میں یہ مضمون یہ بیان فرمایا گیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ اس جہنم سے اس آدمی کو بچا لیا جائے گا۔ جہنم کا تذکرہ چلتا آیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس جہنم سے اس آدمی کو بچا لیا جائے گا۔ جہنم کا تذکرہ کیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، سن لو، تمہیں اس جہنم سے میں ڈرا رہا ہوں کہ جس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، جس کی دہکتی ہوئی آگ ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، بدنصیب انسان ہی اس میں داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے اللہ پاک کی آیات کی تکذیب کی، جھٹلاتا رہا، وتولی، اور حق سے منہ موڑتا رہا۔
دین کی باتوں سے اعراض کرتا رہا. پھر فوراً فرمایا سن لو یہ بھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے اس آدمی کو بچا لیا جائے گا جس نے تقوی اختیار کیا ہو، جو متقی بن گیا ہو. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے. اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے، تاکہ اس کے دل سے دنیا کی محبت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تاکہ اس کے دل سے مال کی محبت نکل جائے. اس لیے یہ مال اللہ کے راستے میں لوٹاتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. گو کہ آیت کے اندر عموم ہے، جو بھی آدمی ایسا کرے گا اس کو یہ فضیلت اللہ پاک عطا فرمائیں گے ہی، لیکن پہلے جو مصداق ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے سورۃ التوبہ کے اندر ایک آیت ہے جس آیت میں اللہ پاک نے یہ مضمون ذکر کیا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. ٹھیک ہے، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرتے ہو تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے ایک ایسے رفیق کا، ایسے دوست کا انتخاب کیا ہے جو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو غار میں بھی اس کے ساتھ رہا ہے، جو غار میں بھی اس کے ساتھ رہا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نبی کو کافروں نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا تو یہ آدمی ساتھ تھا، اس نے اس کی مدد کی ہے. اگر تم مدد نہیں کرتے ہو تو نہ کرو. یہ آدمی نبی کے ساتھ ہے، اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. ان سے چنانچہ پوچھا گیا تو انتہائی تواضع سے، عاجزی سے ارشاد فرمایا جی ہاں یہ میرے بارے میں ہی اتری تھی. پوچھا گیا کہ کیا اس آیت سے آپ مراد ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جی ہاں، بس اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے میرے بارے میں ہی فرمایا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا، اور جب بات یہ چلی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کون ہوگا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک تقریر ارشاد فرمائی. اور اس تقریر کا جو مضمون تھا، اس مضمون میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اہمیت کو ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے ہجرت کرنے والوں کے فضائل کو بھی ذکر فرمایا. اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے جانشین ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ارشاد فرمایا یہ بات میں ایسے نہیں کہتا ہوں، بلکہ قرآن مجید کی اسی آیت کو پیش کیا جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، اسی آیت کو انہوں نے پیش کیا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اذ ہما فی الغار، یہ دونوں غار کے ساتھی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا، کس نے کہا؟ حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے مجمع میں خطاب کیا کہ ان کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نبی کے ساتھی ہیں، غار والے ہیں. اذ یقول لصاحبہ، اور غار میں جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے صاحب سے یہ کہہ رہا تھا. کون صاحب ہے؟ صاحب سے مراد ابوبکر صدیق ہی ہے. اور کیا کہہ رہا تھا نبی؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ نبی نے انہیں اپنے ساتھ شریک کیا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، آپ غم نہ کیجئے، آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لشکر آ گیا، پیچھے لشکر آ گیا فرعون کا، اور سامنے غرق ہونے کے مناظر ہیں، سامنے جو ہے وہ دریا ہے، پانی ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دریا جا رہا ہے. کیفیت یہ آئی کہ اب کیا کیا جائے؟ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گے، پیچھے تو فرعون ہے، سامنے پانی ہے، آگے جائیں گے تو پانی میں ڈوبیں گے، پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون کا لاہور لشکر کھڑا ہے، ہم تو ماریں گے. قال کلا ان معی ربی سیہدین،
فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے میرے اللہ کا حکم تھا نا کہ قوم کو لے کے نکلو، تو اس لیے آیا ہوں، میں اپنے ارادے سے تھوڑا ہی آیا ہوں. آپ غم نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رہنمائی دے گا، ضرور مجھے ضرور راستہ بتائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یہاں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شریک فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی، آپ غم نہ کیجیے. تو فرمایا کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب بتا رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھو جس آدمی کے یہ فضائل ہیں، جس آدمی کے یہ مناقب ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور صحیح معنوں میں جانشین بنے گا. اور فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہ نبی نے جب یہ کہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ساتھی وہی ہوتا ہے جو آدمی کا نائب اور قائم مقام ہوا کرتا ہے. لہذا میری تو یہ رائے ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، اور یہی استحقاق خلافت رکھتے ہیں اور خلافت کے مستحق یہی ہیں. لہذا ہمیں بغیر کسی چو اور چرا کے اس مسئلے کو تسلیم کر لینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ہاتھ پہ بیعت کر لی اور ارشاد فرمایا میں تو ان کو اپنا امیر مانتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ سارے کے سارے بیعت کے لیے آگے ٹوٹ پڑے، سارے آگے سب نے تسلیم کر لیا کہ ہاں بھائی حضرت عمر بن خطاب بھی جو کہہ رہے ہیں، اور واقعتاً بات بھی یہی ہے کہ یہی استحقاق رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر 17 نمازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں پڑھائی.